ایپیسوڈ 25۔ اس کے منہ سے کلمہ حیرت تک نہ نکلا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کی جانب کمر کر لی اور درشت لہجے میں کہا، تمہارا باپ مربع و رقبے پر پھیلی ہوئی جاگیر کا مالک، بالمالک منہ کالا کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ ہر محتسب کے بازوؤں کو آستین سمیت خرید لیتا ہے۔ اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے۔ بجائے شکست تسلیم کرنے کے اس نے اپنے پالتو گنڈے یہاں بھیج کر اعلان جنگ کر دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ پروین کو لوٹائے بغیر اپنی بیٹی کو حاصل کر لے گا۔ مگر یہ اس کی بھول ہے۔ تم تب تک یہاں ہو، تب تک عذاب میں ہوگی جب تک میری بہن اس کتے کی قید میں ہے۔ میں اچانک پلٹا، تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا اور بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ مجھے تم سے، تمہارے باپ سے، خاندان بھر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میری بہن قدم قدم موت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ تم بھی لمحہ لمحہ اذیت اور عزت پاش انجام کی طرف لے جائی جا رہی ہو، کیا سمجھی؟ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بال چھڑانے کی مطلق کوشش نہیں کی۔ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے مان لیا کہ میں شہریار ہوں، نور پور والا شہریار۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں اغوا کیا ہے اور یہاں قید رکھا ہوا ہے۔ اس نے بدقت تمام کہا۔ اب کہنے کے لیے میرے پاس کیا بچا شہر خان؟ میرے بال چھوڑ دو، تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ وہ درد سے کراہی تو میں نے بالوں میں پھنسی ہوئی مٹھی کھول دی۔ وہ اپنے بالوں میں نقاہت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ شہرے، کیا میری زندگی تمہاری بہن کی زندگی کے ساتھ مشروط ہو گئی ہے؟ آسماں، تمہارا بابا جو فصل بیجے گا تمہیں وہی کاٹنی پڑے گی۔ یعنی مجھے ناکردہ جرم کی سزا دی جائے گی؟ جو کچھ تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے گا میرے ساتھ بھی کیا جائے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے نا؟ ظاہر ہے، بہن سے بڑھ کر تو کوئی پیارا نہیں ہوتا۔ تم پڑھے لکھے ہو شہر خان، کچھ سوچ کر بولو۔ تمہارا بابا بھی پڑھا لکھا ہے، وہ سوچے سمجھے بنا قدم اٹھاتا ہے۔ بابا کا تانا نہ دو، میری بات کرو۔ تمہارا باپ گنڈا ہے، بےغیرت ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے تمہاری بہن کی عزت پامال کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کیا۔ تم نے اس کی بیٹی کو قوت بازو کے زور پر اٹھا لیا، کوئی فرق؟ میں نے جواباً ایسا کیا، مجھے میری بہن چاہیے، جو ہی ملی تو میں یہاں سے نکالنے میں دیری نہیں کروں گا۔ جرم جواباً ہو یا سوالن، اس کی حیثیت ایک سی رہتی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو، کیونکہ اس وقت تمہاری اور میری قلبی کیفیت جدا ہے۔ ہاں، میں اور تمہاری بہن ایک ترازو میں تل رہی ہیں، تم نہیں۔ مجھے میڈم کی فکر تھی۔ وہ نظر آئے بغیر ہم دونوں کی بات چیت سن رہی تھی۔ میں شکست کا بوجھ کندھوں پر لاد کر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسما دم بدم میرے پیروں تلے سے ریت کھسکائے جا رہی تھی۔ شہر خان، میں جانتی ہوں کہ میرا بابا بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ ہر جرم دھڑلے سے کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے فیوڈلز کرتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی بابا کی ایکٹیویٹیز کو پسند نہیں کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ صدف نے تمہیں شاجی پر حملے کی پیش کی اطلاع دی تھی؟ یاد ہے نا؟ وہ خبر صدف کو کس نے دی تھی؟ تم نہیں جانتے، میں بتا دیتی ہوں۔ میں نے صدف کو تم تک کی اطلاع پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ تم تک پہنچنے والا رکا صدف نے نہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ شاجی اور بخت خان آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ رکا جس نے غلط فہمی کی ڈور تھام کر بلو میرے سر پہ سوار ہو گئی تھی اور مجھے کھالے کے ہاتھوں زخمی ہو کر شاجی کے پاس داخل ہونا پڑا تھا، تب میں نے سمجھا تھا کہ وہ صدف کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اب اسما بیٹھی سمجھا رہی تھی کہ ان لفظوں کے تخلیق کار اس کے ہاتھ تھے۔ کیا سچ ہے؟ اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر سوچو، صدف کو بابا کے منصوبے کی خبر کیسے ہوئی؟ مگر کچھ نہیں شہر خان۔ میں رہائی کی بھیک نہیں مانگتی، کیونکہ میرے خون میں میرا خاندانی وقار اور میری انا رچی بسی ہے۔ میں صرف اتنی سی درخواست کروں گی کہ جب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مجھے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جائے گی تو اتنی رعایت ضرور دی جائے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میری لاش کو کسی ویرانے میں پھینک دیا جائے، مگر میری عصمت دری نہ کی جائے، مجھے میری نظروں سے نہ گرایا جائے۔ شاید میرا بابا پروین کے ساتھ یہی کچھ کرے گا، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا جائے۔ شہرے، میں نے تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ میں نے تو کبھی خالد سے بھی نفرت نہیں کی، یہ جانتے ہوئے کہ میری اور اس کی راہیں متضاد ہیں۔ کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ کسی دل کو ویران کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ سچی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، مجھے دیوی مان کر پوجا کرتا ہے میری۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بابا کو جو ہی ہماری ملاقاتوں کا علم ہوگا وہ خالد کو زندہ درگور کر دے گا، مگر میں پھر بھی اپنی سرشت پر قابو پانے میں ناکام رہتی ہوں۔ کیا میرا کوئی عمل بھی لائق تحسین نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے اسی کا ثمر دیا جائے اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میری خاموشی کو اس نے انکار تصور کیا اور میری جانب کھسک کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا میری اتنی سی بات بھی نہیں مانی جا سکتی؟ میں نے آہستگی سے کہا، اسما،
مجھے اس وقت دنیا میں سوائے پروین کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ جا کر میں اپنی میڈم سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری حیدر خان سے فون پر بات ہو جائے اور تم اسے مجبور کرو کہ وہ پروین کو فوراً رہا کر دے۔ میں تمہاری باتوں کو حق مانتا ہوں، تم بھی میری مجبوری کو ناگزیر مانو۔ شہرے، تمہیں پروین کی بے بسی دکھائی دیتی ہے، میری نہیں۔ کیا اس سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ کیا تمہیں اپنے والدین کا قاتل ملا؟ کیا تمہیں اس سبب کا پتہ چلا جس نے تمہارے جوان العمر والدین کو نگل لیا؟ نہیں نا۔ اگر تمہیں پتہ نہ چلتا کہ پروین کہاں تو تم کیا کر لیتے؟ کیا پوری دنیا کی لڑکیوں کو یرغمال بنا لیتے؟ انصاف کرو، خدا انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کسے؟ میرے ماں باپ کے قاتل کو۔ نہیں تو پھر تم نے یہ کیوں کہا؟ میں نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں بلبلا اٹھا۔ مجھے زندگی نے جو کچھ دیا ہے میں وہی لوٹاؤں گا۔ اسما، یہ سلطنت میری نہیں، میڈم کی ہے۔ میڈم کون ہے؟ محسنہ ہے میری، جس دنیا میں مجھے کسک پر کسک عطا ہوئی، اسی دنیا میں اس کے لب و لہجے کے مرہم اور احسانات نے زندہ رہنے کی تقویت دی۔ وہ جو چاہے گی میں کروں گا۔ اگر وہ کہے گی کہ میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں تو میں دیر نہیں کروں گا۔ اگر کہے گی کہ تمہیں پھولوں میں سجا دوں تو ایک پل کو بھی نہیں سوچوں گا۔ میں میڈم کے نہیں، ایک خانزادے کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ میں خانزادہ نہیں، اگر ہوتا تو میرے ماں باپ کو یوں بے دردی سے قتل نہ کیا جاتا، میری بہن کو بھرے گاؤں سے یوں نہ اٹھایا جاتا۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے لپک کر میرے مقابل آ گئی۔ کیا میں نے سب کچھ کیا ہے؟ سردار حیدر خان نے کیا تو جا کر اس کی گردن پکڑو، اس کی عزت وسیع میں اچھالو۔ اگر تمہیں خاندانی غیرت کا کوئی پاس ہے تو مجھے چھوڑو اور اپنے مجرم کو پکڑو۔ پھر کہوں گی کہ شہریار غیرت مند انسان ہے، انصاف پسند ہے، وگرنہ تم میں، تمہاری میڈم میں اور میرے بابا میں کوئی فرق نہیں۔ سب کتے ہیں، سب خونی بھیڑی ہیں، جنہیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو اپنی ماں بہنوں کا ماंس کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو شہر خان۔ میں نے بدقت اپنا گریبان چھڑایا، ایک آدھا بٹن بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے اس کی حالت زار پر ترس آیا۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تو وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی کمر کے بل فوم پر گر گئی، آنکھوں پر بازو رکھ کے رونے لگی۔ مجھے دل ہی دل میں شرمندگی ہوئی۔ کمرے سے نکلنا چاہا تو انٹرکام کی جلتا رنگ نے قدم روک لیے۔ ریسیور کانوں سے لگا تو میڈم کی شوق آواز سنائی دی، شہریار، اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میری طرف چلے آؤ۔ میں نے انٹرکام کا چوگر کریڈل پر رکھا اور روتی ہوئی اسما پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ ریٹائرنگ روم میں میڈم کو بیڈ پر آلتی پالتی مرے ٹی وی اسکرین پر گھورتے پایا۔ ٹی وی پر سونیا کے کمرے کا پورا منظر روشن تھا۔ تم ہار گئے، بری طرح ہار گئے۔ خانزادوں کے بعد خانزادی بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ کیا اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر لینے کے لیے کچھ اور وقت چاہیے؟ نہیں میڈم، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا۔ اس کا موقف مضبوط تھا، تمہارا کمزور۔ تمہاری شکست یقینی تھی۔ خالد عرف خالہ تمہارے بچپن کا دوست ہے، بقول تمہارے وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی، میں اسے سیون سے یہاں بلوا لوں؟ آپ بہتر جانتی ہیں۔ شہر میں میرے اور ببلو کے آدمیوں کے درمیان خونین آنکھ مچولی جاری ہے۔ C3 پر استاد نے حملہ کیا اور میرے 3 آدمی گرا دیے۔ شہر کے حالات بگڑتے دیکھ کر IB اور پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی خطرہ مول لینے پر تیار نہیں ہوں، یہ نہ ہو خالہ یہاں کر کوئی گڑبڑ پیدا کر دے۔ میڈم، مجھے یقین ہے کہ خالہ ایسی کو حرکت نہیں کرے گا، پھر بھی آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ مجھے کریدتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، سردار حیدر خان ضد پر ڈٹ گیا ہے، وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، سودے بازی پر نہیں آ رہا، بلکہ اس نے خونین محاذرائی چھڑ دی ہے۔ یہ جنگ ہم جیت بھی گئے تو پروین ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ کیا صورتحال میں خالد کو مدد کر سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، خالہ میری کیا مدد کر سکتا تھا؟ اس نے چند دن قبل ہی سردار حیدر خان کے گینگ کو جوائن کیا تھا۔ کیا اتنے مختصر سے دورانیے میں وہ کوئی کارآمد معلومات دینے کے قابل ہو گیا تھا؟ شاید نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر موبائل کی بیلوں سے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ پیشانی پر فکر و تردد کی غماز لکیریں ابھر آئیں۔ ابھی فون رکھنا ہی چاہتی تھی کہ دوسری کال آ گئی۔ وہ 2 ٹوک اور مختصر الفاظ میں گفتگو کر رہی تھی۔ اوپر تلے آنے والی 4-5 فون کالز نے اسے متفکر کر دیا۔ میں نے اس کی گفتگو سے اندازہ کیا کہ C3 کی صورتحال مخدوش ہو گئی ہے۔ اس کا فائٹر گروپ استاد ببلو کے مقابلے میں پسپا ہو رہا تھا۔
میرو شاہ ملتان میں نہیں تھا کیونکہ اس سے فون پر رابطہ نہیں ہو سکا تھا، سوائے ملتان اور مظفر گڑھ کے شہروں کے علاقے بھر میں سیلولر سگنلز موصول نہیں ہوتے تھے۔ میڈم مجھے مخاطب کیے بغیر بولی، پولیس کو جہاں بلایا جاتا ہے وہاں نہیں پہنچتی، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ٹپک پڑتی ہے۔ شہریار تم ایسا کرو۔ موبائل فون نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے جلدی سے اسکرین پر دیکھا اور فوراً کال ریسیو کی۔ مجھے آپ کی کال کا انتظار تھا۔ میں چونکہ کچھ فاصلے پر تھا اس لیے موبائل کے اسپیکر سے پھوٹنے والی بھنبھناہٹ سے کوئی مفہوم کشید نہ کر سکا، بس یہ پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا مرد تھا۔ بات خاصی لمبی تھی جسے میڈم نے انہماک سے سنا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ قدرے سخت لہجے میں بولی، میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں، مگر آپ بقا کے فلسفے کو مد نظر نہیں رکھتے۔ جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہیں یہی آپ سردار حیدر خان سے کہیں۔ اس نے پہل کی ہے، اب بھی اسی نے ہی یکے بعد دیگرے میری 2 کوٹھیوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ خون اور آگ کا کھیل ہے، یہاں جس نے بھی پسپائی اختیار کی وہ مارا جائے گا۔ میں اگر اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں تو وہ سبھی مارے جائیں گے۔ لمحاتی توقف ایک مرتبہ پھر درپیش ہوا۔ میڈم جب بولی تو اس کا لہجہ بے حد درش تھا۔ مجھے ایک ہی وقت میں آئی بی، ایلیٹ اور سردار حیدر کے غنڈوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنی فورسز پیچھے ہٹا لیں، میں دیکھتی ہوں استاد ببلو کس کھیت کی مونی کا نام ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، اگر آپ کو اوپر سے احکامات موصول ہوئے ہیں تو کیسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ چند ہی منٹوں میں آپ کو دوسرے احکامات بھی موصول ہو جائیں گے، پلیز چند منٹ انتظار کیجیے۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ اس نے فون میں سے کسی کا نمبر نکالا اور ڈائل کیا۔ جو ہی کال ریسیو کی گئی وہ نہایت مؤدبانہ انداز میں بولی، سر ملتان سے شکیلہ بات کری ہوں، ایمرجنسی کی بدولت آپ کو اس وقت ڈسٹرب کری ہوں۔ اس کے ہاتھ سے بڑے ہوئے مؤدبانہ انداز نے چغلی کی کہ فون پر اس کا مخاطب کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے نہایت مختصر اور محتاط الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ پتہ چلا کہ چند لمحے پیشتر موصول ہونے والی کال پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ کی تھی۔ اب اس کے کسی بڑے سے اس کی زیادتی کا گلہ کر رہی تھی وہ، اور باور کرا رہی تھی کہ سردار حیدر نے اسے اوپر سے سخت کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈلوایا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ انتظامیہ اس معاملے میں دخل نہ دے اور خاموشی سے تماشا دیکھے۔ یہ ممکن نہیں تھا، مگر ممکن ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ لو اور کچھ دو کی چابی دبی ہوئی تھی جس سے ہر قفل کھل جاتا ہے۔ میڈم 5-7 منٹ کی طویل گفتگو کے بعد آواز کی لہروں کی بدولت منسلک بڑے آدمی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے تھینک یو سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب دیکھتی ہوں استاد ببلو کی پھرتیوں کو، وہ بڑبڑائی۔ اس نے جلدی جلدی کئی لوگوں سے رابطہ کیا اور احکامات صادر کیے۔ بظاہر نرم اور خوش دل دکھائی دینے والی میڈم رفتہ رفتہ مجھ پر کھل رہی تھی۔ وہ بہت زیرک اور شفاق عورت تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں ہی ہاتھ سے نکلی ہوئی بازی کی تمام ڈوریں اپنی ہتھیلی پر لپیٹ لیں اور حملہ آوروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، کیا 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 جا رہا تھا اور کیا کیا جانے والا تھا، مگر موبائل پر ہونے والی میڈم کی گفتگو سے اندازہ کر رہا تھا کہ جو ہی پولیس فورس نے اپنے تیر و ترکش سمیٹے، اس نے استاد ببلو کے گرگوں پر فیصلہ کن وار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنی ہدایات کی روشنی میں اس نے استاد ببلو کی الغار کو اس کی گردن کی رسی بنا کر پھندے میں جکڑ لیا۔ اپنا بہت سا نقصان کروانے کے بعد استاد ببلو نہ صرف پیچھے ہٹ گیا تھا بلکہ کہیں چھپنے پر بھی مجبور ہو گیا تھا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ اپنی بچھائی ہوئی بساط کے مہروں کی اٹھا پٹک سے فارغ ہوئی تو تھکے تھکے انداز میں بولی، اب وہ لو کا پٹھا کسی ماں کی گود میں چہرہ چھپائے جان کی امان مانگ رہا ہوگا، حرام زادہ کہیں کا۔ میں نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تم پر کھلنا چاہتی ہوں تاکہ تم مجھے سمجھ جاؤ، مگر میں ہی اتنا خوش بخت کیوں؟ وہ مسکرائی اور اٹھ کر کمرے کی عقبی دیوار میں نصب بڑے سے کنٹرول پینل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمہارے سوال کا جواب وقت آنے پر دوں گی۔ اب میں تمہارے دوست خالد کو یہاں طلب کرنے لگی ہوں۔ تم اسما کے کمرے میں جاؤ، سونیا کو میرے پاس بھیج دو۔ 10-15 منٹوں تک خالد تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس کے ساتھ بات چیت کرو۔ تمہارے بقول اسے تمہاری بہن پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر نہیں ہے، اسے خبر دو۔ پھر اسما اور خالد کی ہمدردیاں حاصل کرو۔ دیکھو کہ زندگی کتنا بڑا سچ ہے، اسے گزارنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خالد کے دل میں جاگزر عشق کی گرمی کو ناپو، دیکھو کہ یہ کتنا بڑا فریب ہے۔ میں چونکا کیونکہ وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ خالہ اسما کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ پھر دل نے تقویت دی کہ وہ کبھی بھی عشق کی آباری کے لیے دوستی کا خون نہیں کرے گا۔ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹوں کے تناوے میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں سونیا کے کمرے میں آ گیا، سونیا کو میڈم کے پاس بھیجا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسما آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اسما، کہ جاگ رہی ہو؟ ہاں، مگر میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔
میں نے میڈیکل کٹ میں سے اسے ایک ٹیبلٹ نکال کر تھمائی. پانی اس کے بستر کے قریب تپائی پر رکھا تھا. اس نے گولی حلق سے اتاری، پانی پیا، پھر بولی، کیا بنا؟ تمہارا باپ اپنی انا کے مقابلے میں تمہیں داؤ پر لگا چکا ہے. کیا میری واپسی کی راہ کھلی ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے علم نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا. کیا میں وصیت میں بدنام ہو چکی ہوں؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا رابطہ نورپور سے کٹ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے. میں یہ بھی نہیں جانتا. تمہاری پھپھی ساتھ غزالہ، کیا وہ اس آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گی؟ اس نے عام سے لہجے میں بہت بڑی دھمکی دی تھی. میں تڑپ کر اٹھا، اس کے سینے کی طرف انگلی تان کر گرایا. اس پر اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دوں گا. اگر سردار حیدر خان نے حرکت کی تو میں اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا. کیا وہ پروین سے زیادہ مقدس ہے؟ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ گہری تھی. شہر خان، تم نے نورپور کو اپنے لیے جہنم قدا بنا لیا ہے. کس کس آگ کو بجھاؤ گے؟ مجھے کسی آگ کی پرواہ نہیں. تم اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو خانزادی. یہ آگ اور خون کا کھیل ہے. نہ کھیلنے والا بچتا ہے، نہ کھلانے والا زندہ رہتا ہے. تو کیا میں اب زندہ ہوں؟ کہ یہاں سے جانے کے بعد میں ویسی ہی رہوں گی جیسی یہاں لائے جانے سے قبل تھی؟ نہیں شہر خان، میرے دامن پر دھبے لگ چکے ہیں. دھونے میں عمر بیت جائے گی مگر داغ نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ طلوع ہونے والا آفتاب کے ساتھ ہی مجھے بھی بوجھ سمجھ کر کہیں پستی میں اتار دیا جائے. کوئی شہزور اپنی کمزوری کو سینے سے لگا کر نہیں رکھتا. میرا بابا بھی شہزور ہے. ایک مرتبہ کی پسپائی کے بعد مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہے گا. میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرے عقب میں ہارٹ ہوئی. گھوما تو دروازے میں خالے کو کھڑے دیکھا. اسے ایک آدمی دروازے پر چھوڑ کر پلٹ رہا تھا. خالے نے جو ہی مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں. شہرے، تم؟ اے مولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے قدم بڑھایا. اسے والہانہ انداز میں باہوں میں بھرتے ہوئے فرت مسرہ سے چیخ کر کہا، تم خواب نہیں دیکھ رہے ہو، میں شہریار ہوں، تمہارا یار. تم مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم دونوں کا معانقہ طویل ہو گیا. یہ ملاقات بڑی یادگار تھی. علیحدہ ہوئے تو اس کی نظر اسما پر پڑی. صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے. پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسما کو گھورنے لگا. پھر مجھ سے بولا، شہرے، یہ تو بی بی جی ہے. او میرے خدا، آج کیسا دن چڑھا ہے. خوشیاں ہی خوشیاں. بی بی جی، السلام علیکم. اسے سوال کا جواب نہ ملا. اسے قلق نہ ہوا بلکہ جذبات سے لرزتا ہوا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر وہ صوفے تک آیا. ہم جڑ کر بیٹھ گئے. شہرے، تم یہاں کیسے آئے؟ مجھے اور اسما کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر اپنی حیثیت اور یہاں موجودگی کے جملہ اسباب کو وہ بھول گیا تھا. میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، مجھے یقین تھا کہ میں بی بی جی تک ضرور پہنچ جاؤں گا اور اسے آزاد کرا لوں گا. مجھے بتاؤ، کس نے بی بی جی کو ہاتھ لگایا؟ کس نے اسے یہاں قید کر رکھا ہے؟ کیا کر لو کہ اس کا؟ اسما کی آواز گونجی. وہ چونکا. اسما کی طرف دیکھ کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور دانت پیس کر بولا، اس حرامزادے کی گردن میں روڑ دوں گا جس نے آپ کو میری نظر سے دیکھا ہے. تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ اسما معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی. خالہ اپنی عادت کے مطابق گریبان کے بٹن کھول کر کالر پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، میں غفار خان کے ساتھ یہاں آیا تھا. مجھے اس نے بتایا تھا کہ یہاں میری بی بی جی کو قید کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا 100 وولٹ کے بلب کی طرح روشن چہرہ بجھ گیا. پرجوش زبان کو گرا لگ گئی. وہ رک کر حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اسما کو دیکھنے لگا. وہ بہت چالاک تھا. فوراً اپنی اور میری حیثیت بھانپ گیا. کیا تم نے بی بی جی کو اغوا کر رکھا ہے؟ اس کی مخصوص انداز میں اٹھی ہوئی انگلی کا نشانہ میں تھا. ہاں خالے، بی بی میڈم کی تحویل میں ہے. کون میڈم؟ اس کی تو ایسی کی میری میڈم، اس جگہ کی مالکن جہاں اس وقت ہم تینوں بیٹھے. تو کیا میں بھی اس کی قید میں ہوں؟ ہاں. اگر میری نظر تم پر نہ پڑی ہوتی تو اس وقت تک تمہیں گولی چاٹ چکی ہوتی. وہ ہونقوں کی طرح عجیب الجھے الجھے انداز میں مجھے اور اسما کو باری باری گھورنے لگا. اسما جھٹ بولی، تمہیں تو ابھی تک اتنی سی بات کا بھی پتہ نہیں چلا. بہت بے وقوف آدمی ہو تم. خالے نے ایک نظر اسما کو دیکھا، پھر مجھ پر انگلی اٹھا کر بولا، تم لوگوں نے ذلیل حرکت کیوں کی؟ بیٹھ کر تمیز سے بات کرو خالے، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں. تمہیں علم ہے کہ بی بی جی مجھے کتنی پیاری ہے، پھر تم نے حرکت کیوں کی؟ میں بچپن سے خالے کو دیکھتا چلا آ رہا تھا. مجھے اس کی ہر ادا کا علم تھا. میں نے اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک دیکھ کر فی الفور اندازہ کر لیا کہ عشق نے دوستی کو اپنے سرخ پنجے میں جکڑ لیا ہے. اس نے دوست اور محبوبہ میں سے محبوبہ کا انتخاب کر لیا تھا. خالے، ہوش کے ناخن لے، ادھر آؤ.
بیٹھ کر میری بات سنو۔ اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا بلکہ اسما کی طرف مڑا۔ بی بی جی سیدھی سیدھی طرح بتائیں، کیا شہرے نے حرکت کی ہے؟ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی سچ ہے؟ جو کچھ تمہارا یار تمہیں اپنے پاس بٹھا کر دکھانا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، وہ جھوٹ ہے؟ خالے کے آگ بگولا ہونے کے لیے اسما کا یہی جملہ کافی تھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے میری طرف بڑھا۔ شہرے چلو اسے ابھی چھوڑو، اسے گھر پہنچاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر تم میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو تو اس بات کو یہیں ٹھپ کر دو۔ وہ بری طرح سیخ پا ہو چکا تھا۔ میں چونکہ اس کی رگ رگ پہچانتا تھا اس لیے اس کے برف رفتار تھپڑ سے پہلو کے بل سرک کر بچ گیا۔ وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھا اور صوفے سے ٹکرا کر قالین پر جا گرا۔ کھالے ہوش کے ناخن لو، میری بات سنو، پھر جو چیز میں آئے کرنا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہ کی اور نہ ہی مجھ پر حملہ آور ہونے میں تاخیر کی۔ وہ ایک پیر پر گھوما اور اس کا پوری قوت سے گھوم کر آتا ہوا پاؤں میرے بائیں بازو پر پڑا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار تک لڑک گیا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو میں زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ جو ہی پلٹا اس کا مکہ پوری قوت سے میری پیشانی پر لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ستارے راج گئے۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر اس نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چند ہی لمحوں میں مجھے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ میں قالین پر دیوار کی جڑ میں آڑا ترچھا لیٹا کھالا کھالا کرتا رہ گیا۔ اس کے طوفانی مکے نے میرے بدن کے تمام اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ میرے سینے پر پاؤں رکھ کے غرایا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ خالہ اپنی بی بی جی کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے؟ ہاں، خالہ تیرے جیسے یار مار کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کوشش کے باوجود میرے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ اسی لمحے اسما کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوئے۔ تالی بجاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں وہ بولی، شہرے تم اب بھی اسی انداز میں زندگی کی بھیک مانگو جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ آگ لگا رہی تھی۔ خالہ دم بدم شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ میری چھاتی پر سے پاؤں ہٹائے بغیر پلٹا اور بولا، کیا کہا بی بی جی؟ اس نے آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا؟ اس نے اپنے سر کو اوپر نیچے حرکت دی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ خالہ جھکا اور میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے چیخا، تم نے مجھ پر ظلم کیا خانزادے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے کالر سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ سوچے گڑبڑ ہونے لگی مگر یہ احساس پوری توانائی سے بیدار ہو گیا کہ خالہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کر گزر سکتا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ میرے ہاتھ کو کرنٹ سا لگا، ہاتھ غلط پڑ گیا تھا۔ خالہ مجھے چھوڑ کر ڈگمگاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ میرا وار بڑا کارگر ثابت ہوا تھا۔ اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں سے خون جھلکنے لگا۔ اس نے آنکھ برساتی نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں سانڈ کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ جو ہی وہ قریب آیا میں جھکائی دے کر ایک طرف نکل گیا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس نے اپنے ہاتھ بر وقت بڑھا لیے تھے ورنہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر پھٹ جاتا۔ اس کے پلٹتے میں نے چھاتی پر کک رسید کی۔ وہ دیوار سے ٹکرایا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پاؤں جوڑ کر چھلانگ لگائی اور دونوں پیروں کی زوردار ضرب اس کے کندھوں پہ لگائی۔ وہ چیخ کر ایک طرف گر گیا جبکہ میں پشت کے بل قالین پر گر کر برقی مستعدی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا مگر جو ہی میں نے اسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی اس نے میرا پاؤں پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ میں سانپ کی طرح بل کھا کر قالین پہ جا گرا۔ ٹخنے میں ٹیس جاگی مگر یہ وقت درد کی پرواہ کا نہیں تھا۔ میں نے فوراً کروٹ بدلی اور دوسرے پاؤں کی نپی تولی ضرب اس کی کنپٹی پر لگائی۔ اس کے ہاتھ سے میرا پاؤں چھوٹ گیا اور میں سینے کے بل پھر زمین پر گر گیا مگر اچھل کر کھڑا ہونے میں ایک لمحہ لگایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اکڑو بیٹھا دکھائی دیا۔ میں نے اسے باروں سے پکڑ کر کمرے کے وسط میں گھسیٹا اور پٹک دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں۔ میں اسے فٹ بال کھیلنے کے انداز میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ ایسے وقت میں اچانک وہ اسپرنگ کی طرح اچھلا اور میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ خانزادے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے اچھل کر زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر رسید کی۔ میں کمر کے بل گرا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اسما پر گرے دیکھا تو لمحے بھر کی مہلت ضائع کیے بغیر اس کی جانب بڑھا۔ اس نے میرے جارحانہ طور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں پیر اٹھا کر بیچ میں حائل کر دیے۔ جو ہی میری چھاتی اس کے دونوں پیروں پر ایک لمحے کو ٹکی اس نے پوری قوت سے مجھے اچھال دیا۔ میں کمر کے بل قالین پہ جا گرا۔ میں نے اٹھنے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا مگر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھ پر آن گرا۔ اس کے گھٹنے میرے پیٹ میں آن لگے۔ درد کی ایک لہر پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ میں نے اسے خود پر سے اتار پھینکنے میں پوری توانائی صرف کر دی مگر کامیاب نہ ہو پایا۔ اس نے اپنی کہنی کی ضرب میرے سر پہ ماری جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایک پل میں سلب کر لی۔
پھر اس نے بغیر تعطل کے مجھے کوہنی کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے اس کے پہلو میں گھونسا مارا، پھر دوسرا، پھر میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں حرکت کرنے لگے۔ کوئی ایک چوٹ کارگر رہی اور وہ ہائے کی دردناک آواز نکال کر پہلو کے بل الٹ گیا اور بے آب ماہی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ پشت کی جانب پہلو پر سختی سے جما رکھا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے مکے کا شر اس کے گردے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ خالہ مہلت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، میں فوری طور پر بدقت کھڑا ہوا، مگر لڑکھڑا کر نشست کے بل قالین پر گرا، پھر اٹھا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کمبخت کی کوہنی کی ضربوں نے میرے حواس مختل کر دیے تھے۔ کوئی چیز نظروں میں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے وقت میں میری نگاہ اسما پر پڑی۔ وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خالہ دونوں ہتھیلیاں قالین پر ٹکا کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب میں نے پوری قوت سے لات اس کی پسلیوں کے نیچے پہلو میں دے ماری، اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی دردناک تھی۔ میری اگلی ٹھوکر کا نشانہ بھی وہی جگہ تھی۔ وہ لڑکتا ہوا صوفے سے جا ٹکا اور سر جھٹک کر اپنے اوسان بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ابھی اس نے شکست تسلیم نہیں کی۔ میں نے قریب پہنچ کر زوردار تھپڑ جبڑے پہ مارا۔ اس نے منہ پھیرا۔ ادھر میرا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کا منتظر تھا۔ اوپر تلے لگنے والے 6-7 تھپڑوں نے خالے کی مت مار دی۔ میرے دونوں ہاتھ دکھنے لگے تو میں نے اس کی پھیلی ہوئی ٹانگوں کے بیچ پاؤں کی زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلا کر اچھلا اور تڑپ کر صوفے پر گر گیا۔ اس کا جسم تیزی سے جھٹکے لینے لگا۔ وہ بڑی قابل ترس حالت میں اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں میں دبائے اوندھے منہ پڑا بری طرح کرہا رہا تھا۔ میں نے اچھل کر زوردار کوہنی اس کی کمر کے عین درمیان ریڑھ کی ہڈی پہ ماری۔ وہ سیدھا ہوا، پھر صوفے پر گر کر چت لیٹ گیا۔ میری کوہنی کا اگلا وار اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ کے بالائی حصے پر لگا۔ اس نے ایک جھٹکا لیا اور ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر نہیں روکے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو دانت پیس کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے ہٹتا ہوا دیوار تک الٹے قدموں چلا گیا۔ دیوار سے پشت ٹکا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ خالہ لوہار میرے ہاتھوں پٹ کر چت پڑا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس سانڈ کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا اور خون چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری نظریں اسما کی طرف اٹھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ میری غضبناکی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور بے جان انداز میں دیوار کی جڑ میں ڈھہ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو اچھی طرح جکڑا اور دائیں بائیں جھٹکے دیے، مگر صورتحال جو کہ تو رہی۔ مجبوراً مجھے میڈیکل کٹ سے 2 پین کلر گولیاں نکال کر حلق سے اتارنا پڑی۔ کئی منٹوں تک میں صوفے پر بیٹھا رہا، جبکہ خالہ بدستور قالین پر بے ہوش اور اسما دیوار کے ساتھ ساکت و جامد پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں، بڑی بڑی سیاہ پلکیں جھپک کر سودمندی کا ظاہر کر رہی تھیں، مگر اس کا بدن بے جان انداز میں قالین پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ وہ اس وقت شدید ترین فرسٹریشن کی زد میں تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خالہ کسی وقت بھی ہوش میں آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اسے باندھنا ضروری تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی، الماری کھنگالی، مگر رسی نہ ملی۔ اسما کے گلے میں ہلکے نارنجی رنگ کا دوپٹہ دکھائی دیا۔ میں نے دوپٹہ کھینچ لیا۔ اس نے تب بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ مزاحمت کی اس میں دم خم نہیں رہا تھا۔ خالے کو الٹایا اور اس کی دونوں کلائیاں جوڑ کر پشت پر دوپٹے سے کس کے باندھ دی۔ ٹانگیں باندھنے کو کچھ نہ ملا تو میں نے میڈیکل کٹ میں پڑی ہوئی کریپ بینڈیج کا منی رول کھول لیا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں نے خالے کو سیدھا کیا اور اس کا خون سے لتھڑا ہوا چہرہ گیلی روئی سے صاف کیا۔ اس کی فرسٹ ایڈ سے فارغ ہو کر اسما کے عین سامنے قالین پر پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ اپنے عاشق کا انجام دیکھ لیا تم نے؟ وہ ہار کر دل کو اچھا لگا۔ تم جیت کر پہلے سے بھی زیادہ برے لگنے لگے ہو۔ تم دونوں احمق ہو۔ اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ عجیب فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کا بازو ہوا میں بلند کیا اور چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا بازو سنبھال لیا اور گرنے نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اٹیچ باتھ سے پانی کا جگ بھر کے لایا۔ خالے کے منہ پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ بھینس کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ جو ہی اس کا ذہن بیدار ہوا اس نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھ نہ پایا۔ اسے ایسے وقت میں اپنے بندھے جانے کا احساس ہوا۔ اس نے فطری انداز میں ہاتھ پاؤں چلایا، مگر ناکام ہو کر ہانپنے لگا۔ تم نے مجھے مارا، باندھ دیا۔ تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو شہر خان۔ میں نے تنزیہ کہا، تم آج تک یار بن کر زور آزمائی کرتے رہتے تھے۔ میں ہار جاتا تھا۔ آج مجھ پر میرے یار خالے نے نہیں، خانزادے کے بے وقوف عاشق نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے اوقات دکھانی تو ضروری تھی۔ پانی، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ میں نے بوتل سے پانی بھرا
اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پانی حلق سے اترا تو حلق سے کرا برآمد ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اب تم میری بات سنو گے۔ اب تمہاری بکواس سننے کے لیے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خالے، تو میرا یار ہے، تجھ سے پیارا کوئی نہیں میری نظر میں، مگر تم نے یہ تو سنا ہی نہیں کہ مجھے کون سا گھاؤ لگا ہے۔ اسما کو میں نے نہیں، میری میڈم نے قید کیا ہے۔ بڑی مشکل سے اسما کو سمجھانے اور تم سے ملنے کی مہلت میڈم سے ملی ہے، وگرنہ وہ ان جھمیلوں میں پڑنے والی نہیں ہے۔ وہ گولیوں سے رستہ بناتی ہے اور سینہ تار کر دشمن کا گریبان پکڑتی ہے۔ وہ بولا، میں نے تمہاری میڈم کو نہیں دیکھا، مگر اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اپنی بات کرو، انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ میری زبان ٹیپ پلیئر کی طرح چل پڑی۔ وہ آنکھیں موندے بے تاثر چہرہ لیے میری کہانی سنتا رہا۔ میں نے اسما کی موجودگی کی وجہ سے سائیں دلجیت والا قصہ سرے سے گول کر دیا۔ جو ہی میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ پروین کو سردار حیدر خان نے اغوا کرایا ہے؟ میڈم نے۔ اس نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ بولے خانزادے، کیا تمہاری میڈم کو الہام ہوا تھا؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے پروین پر ٹوٹ پڑنے والی قیامت پر کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تمہیں میری بہن کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ مجھے چند دن پہلے خبر ملی تھی، میں اس دکھ کو جھیل چکا ہوں، وہ نہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بلو یا پھوری نے یہ غم جھیلا ہے، مگر میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں کہ کسی پرلے آدمی کے کہنے پر سردار حیدر خان کو اپنا مجرم مان لوں۔ پر مجھے یقین ہے کہ یہ کام سردار حیدر خان نے کیا۔ کوئی ثبوت؟ میں اس پر اسما کی موجودگی میں سائیں دلجیت سے نبرت آزمائی کا خونریز مرحلہ آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسا۔ ایسے میں اسما کی آواز ابھری، شہر خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں مان لیتی ہوں کہ پروین میرے بابا کے پاس ہی ہے۔ مگر خالے، اپنے دوست سے میرا قصور پوچھو، ان لوگوں نے مجھے کیوں یہاں قید کر رکھا ہے؟ میں جھٹ بولا، تم جانتی ہو خالہ بھی نادان نہیں ہے۔ خالہ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک ہم تینوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر خالے نے سکوت کو توڑا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بی بی جی پر جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ پروین میری بہن ہے، اس کی چنی پہ لگے ہوئے داغ کو اپنی شہرک کے خون سے دھونا میں فرض سمجھتا ہوں۔ پر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ شہرے۔ مجھ سے پہلے اسما بول پڑی، خالے، شہرے کی بہن کو بابا کی تحویل سے نکالو، میری فکر نہ کرو، میں شہرے کے پاس ہوں اور جانتی ہوں کہ شہرہ بے غیرت نہیں ہے۔ اس کی رگوں میں سونے خان کا غیرت مند خون دوڑ رہا ہے۔ یہ مجھے قتل تو کر سکتا ہے، مگر میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی کسی کو میرے قریب پھٹکنے دے گا۔ مجھے یقین ہے پروین کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ میں نے ٹھٹک کر اسما کو دیکھا، کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ میرے ہاتھوں پٹ کر اپنے عاشق کی درگت بنوا کر وہ سچ بول رہی ہے۔ پھر اپنا مدت بیان کر کے گھٹنوں میں سر ڈال کے رونے لگی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، ترس بھی آیا۔ جی چاہ کے اسی وقت اسے آزاد کر دوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ خالہ بولا، یار میرے ہاتھ پیر تو کھول دو، تم بڑے کمینے انسان ہو، آزاد ہوتے ہی مجھ پر کتے کی طرح جھپٹ پڑو گے۔ وہ مجھے بی بی جی کی قسم، جو کہو گے وہی کروں گا۔ ویسے بھی اب تمہیں لڑنا بھڑنا آ گیا ہے، ڈرو نہیں،